السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام جو وسائل النقل کے متعلق صفحہ نمبر 120 پر دیا گیا تھا اس کو آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم الحوار نصف اول اس کو یاد کریں گے، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ یہ بیٹا یہ صفحہ نمبر 21 پہ یہ الحوار مکالمہ ہے جو کہ وسائل النقل کے متعلق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ چند گاڑیوں کے نام عربی میں سیکھے تھے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، حافلۃن بس کو کہتے ہیں، سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، دراجتن ناریتن موٹر سائیکل کو کہتے ہیں، طائرتن جہاز کو کہتے ہیں۔ اب ایک مکالمے کی شکل میں اس کو ہم پڑھیں گے، تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ٹائم دیں گے، اس کو یاد کرتے جائیں۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ جتنا حصہ ہم پڑھ لیں اتنا اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیں۔ تو احمد اور محمد کے درمیان مکالمہ ہوگا، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں انہی دونوں بچوں کے درمیان مکالمہ ہوتا رہا۔ تو احمد محمد سے ملتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محمد نے اسلام کا جواب دیا ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں گے ہم اس کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سلام کریں۔ احمد کہتا ہے کیفا، کیسے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کیفا تذہب، یہ ہم نے علامت پڑھی تھی کہ شروع میں اگر تا لگی ہو تو اس بات کی علامت ہوتی ہے یہ کہ مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے۔ کیفا تذہب، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا۔ کیفا تذہب، آپ کیسے جاتے ہیں۔ کیفا تذہب کا کیا معنی، آپ کیسے جاتے ہیں۔ کیفا کا معنی کیسے۔ ہم نے جو گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، سب سے پہلے سبق میں وہاں پڑھا تھا کیفا حالک، آپ کا حال کیسا ہے۔ تو کیف معنی کیفیت کا سوال ہوتا ہے۔ کیفا حالک، آپ کے جانے کی کیفیت کیا ہے۔ الا کا معنی کی طرف، المدرسہ مدرسہ، آپ مدرسہ کی طرف کیسے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو غور کریں گے اور ان کو سیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جب آگے یہی الفاظ دوبارہ آئیں گے کسی بھی جگہ پر قرآن مجید میں، حدیث میں، جیسا کہ الا کا لفظ قرآن مجید بہت دفعہ آیا ہے، اسی طرح تذہب ذہاب جانا، تذہب کہیں آئے گا، کسی طرح کیفا کا لفظ آیا ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ یہ جو الفاظ یہاں آ رہے ہیں ان کا ترجمہ یاد کر کے سیکھیں، رٹا مارنے کی بجائے آپ اس کو یاد کریں، ترجمہ الفاظ کا معنی سیکھیں۔ محمد جواب دیتا ہے اذہب، اب یہاں دیکھیں اوپر تذہب تم جاتے ہو، یا اذہب میں جاتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اس جملے کے علاوہ بھی کسی کو بتانا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ اس کو کہیں اذہب، میں جا رہا ہوں، الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف، تو یہ تب بھی یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اذہب کا معنی میں جا رہا ہوں یا میں جاتا ہوں، دونوں ترجمے اس کے بن سکتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ اذہب میں جاتا ہوں، الی المدرسہ مدرسہ کی طرف، بالحافلۃ بس کے ذریعے، یہ با کا معنی ہوتا ہے ذریعے کے طور پر بھی آتا ہے، ساتھ بھی آتا ہے اس کا معنی۔ تو یہاں پر کے ذریعے، میں بس کے ذریعے سے مدرسہ جاتا ہوں۔ تو کی طرف کا ذکر اس لیے نہیں اردو میں ترجمہ کرتے کہ ظاہری بات ہے میں مدرسے جاتا ہوں، تو مدرسے کی طرف جب عربی میں کہیں گے تو الا آئے گا، تو لغوی معنی بنتا ہے کی طرف، میں مدرسے کی طرف بس کے ذریعے سے جاتا ہوں۔ لیکن جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ میں بس کے ذریعے مدرسہ جاتا ہوں۔ تو اب یہ آپ نے الفاظ کا ترجمہ یاد رکھنا ہے۔ تذہب تم جاتے ہو، اذہب میں جاتا ہوں، الا کا معنی کی طرف۔ پھر احمد پوچھتا ہے حل، ہم نے یہ گزشتہ لفظ میں پڑھا تھا سبق میں، حل کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا۔ سافرتا، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی حرف بھی نہیں لگا ہوا، الف تا یا نون، ان میں سے کوئی حرف بھی نہ لگا ہو، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ سافرتا، آخر میں تا کے اوپر زبر ہو، جیسے ماضی کے صیغے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ماضی کے صیغے کے شروع میں آخر میں جو علامت فاعل ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، تو یہ تا کے اوپر زبر ہو تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنتا ہے۔ حل سافرتا، کیا تم نے سفر کیا، ماضی کا صیغہ، بالقطار ٹرین کا، قطو کبھی،
سوال کر رہا ہے کیا آپ نے کبھی ٹرین پہ بھی سفر کیا ہے؟ احمد سوال کر رہا ہے کیا آپ نے کبھی ٹرین پہ سفر کیا ہے؟ تو جب عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حل کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب نام کے ساتھ ہوگا اس کا جواب نام کے ساتھ ہوگا. نام سافرت نام کے ساتھ ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر لا کے ساتھ جواب ہوگا. چونکہ اس نے سوال کیا تھا کیا آپ نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا ہے، تو اس کا جواب بنے گا نام. سافرت بالقطار مرارا، میں نے بس کا سفر اکثر مرتبہ کیا. مرارا کا مطلب بے شمار. اگر اس نے سفر نہ کیا ہوتا تو پھر یہاں یہ کہتا لا یا ما سافرت بالقطار، میں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا. تو حل کا جواب نام کے ساتھ آتا ہے یا لا کے ساتھ آتا ہے. تو اس نے نام کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو نام کا معنی جی ہاں اور حل کا معنی کیا. اگلا سوال سنیے. احمد تیسرا سوال پوچھتے ہیں حل عندک سیارۃ. حل کا معنی ابھی ہم نے پڑھا کیا. عندک آپ کے پاس، ان کا معنی ہوتا ہے پاس، اور کاف کا معنی آپ کے پاس. ان دی اگر یا لگا دیں میرے پاس، تو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کیف حالک، آپ کا کیسے حال کیسے ہے. تو کاف کا معنی ہوتا ہے آپ کا. تو کیا آپ کے پاس سیارۃ، ابھی بھی پڑھا ویسے بھی آپ کو اس کی عربی آتی ہے گاڑی، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. حل عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. محمد جواب دیتے ہیں نعم، جی ہاں. عندی سیارۃ بیضاء، جی ہاں ہمارے پاس سفید رنگ کی گاڑی ہے. عندی میرے پاس، سیارۃ گاڑی، بیضاء سفید رنگ کی گاڑی ہے. تو یہ ہم نے چند جملے پڑھے ہیں. یہ انشاءاللہ اس سے آگے کے جملے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کو دوبارہ سن لیں اور اس کو کوشش کریں کہ یاد کریں. احمد ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بامحاورہ ترجمہ کرتا جاؤں گا. آپ اس کو چونکہ لفظی ترجمہ سیکھ چکے ہیں، آپ خود سے اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. احمد کیف تذهب الی المدرسۃ، آپ مدرسہ کیسے جاتے ہیں. محمد جواب دیتے ہیں اذهب الی المدرسۃ بالحافلۃ، میں بس کے ذریعے مدرسہ جاتا ہوں. پھر احمد سوال کرتے ہیں حل سافرت بالقطار قط، کیا آپ نے کبھی ٹرین کے ذریعے سفر کیا. تو محمد جواب دیتا ہے نعم. اس کے بعد یہ بھی نشان لگایا جاتا ہے نعم. سافرت بالقطار مرارا، میں نے ٹرین کے ذریعے کئی بار سفر کیا ہے. پھر احمد سوال کرتے ہیں حل عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے، کار ہے. یہ سیارۃ کار کو بھی کہتے ہیں، گاڑی کو بھی کہتے ہیں. محمد جواب دیتا ہے نعم عندی سیارۃ بیضاء، میرے پاس سفید رنگ کی گاڑی ہے. تو یہ ان کا مکالمہ ہو گیا، سوال جواب ہو گیا. اسی طرح یہ جو گزشتہ ہم نے گاڑیوں کے نام پڑھے تھے ان کو بھی یاد کر لیں. مجھے امید ہے کہ یہ آپ یاد کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.